نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو ویڈیو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ ہے جی احسان کے کچھ فوائد میں نے آپ کو بتانے ہیں کہ احسان کرنے والا شخص جو ہے اس کو دنیا میں کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اجر رکھا ہے۔ احسان کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو سب سے بڑا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کو دلی سکون پہنچتا ہے، اطمینان پہنچتا ہے۔ جو محسن ہوتا ہے نا، اس کو اطمینان پہنچتا ہے جب وہ احسان کرتا ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا مقصود، اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مسرت کا حصول ہے، اور احسان کرنے سے جو مسرت حاصل ہوتی ہے، اس مسرت کی کوئی نظیر ہی نہیں۔ احسان کا یہ بہت بڑا بدلہ ہے۔ تو جو انسان احسان کرتا ہے نا، محسن ہوتا ہے نا، اس کو محسن کہتے ہیں۔ تو محسن دوسروں کا دل جو ہے وہ جیت لیتا ہے، اور دوسروں کے دل میں محسن کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حسن سلوک سے اکثر جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور ان کے دل میں قرآن و سنت کی یہ بات کو وہ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اور جب وہ حسن سلوک ان سے کیا جاتا ہے تو وہ مسلمانوں اور اسلام کی محبت کو دل میں جب بٹھاتے ہیں تو وہ مسلمان ہونے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی چیز ان کو مسلمان ہونے پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ جو احسان کرنا ہے اس کے بھی بہت فوائد ہیں۔ ٹھیک ہے، غیر مسلموں کے ساتھ احسان کرنے سے ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے مبلغین اور جو دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ احسان کریں اور اس کے اوپر تبلیغ کریں، تاکہ ہماری عوام جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ احسان کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو جائیں۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ احسان کرنے کا اتنا فائدہ ہے، تو ہمارے جو مسلمان ہیں اگر وہ مسلمان کے ساتھ احسان کریں گے تو اس کے کتنے فائدے ہوں گے۔ تو احسان کرنے سے جو ہے نا وہ بدی بھی دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ تم نیکی سے بدی کو دور کرو۔ ٹھیک ہے، ایسی نیکی جو بہترین ہو۔ تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ جو لوگ عداوت کرتے تھے آج وہ تمہارے جگری دوست بنے ہوئے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ عداوت کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے، آپ کے احسان کی وجہ سے وہ آج تمہارے دوست ہیں۔ آپ رحمت للعالمین تھے تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ آپ نے جو لوگوں کے ساتھ احسانات کیے، ان احسانات کی وجہ سے مسلمان ہو گئے لوگ، آپ کے دوست بن گئے۔ وہی پہلے دشمن تھے،
احسان کرنے سے انسان کو جو عبادت میں سرور اور لطف اور تاثیر پیدا ہوتی ہے عبادت کے اندر، وہ بہت ہی شاندار ہے۔ جب انسان احسان کرتا ہے تو اس کے بعد عبادت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا سرور دیتے ہیں عبادت کے اندر کہ اس کا دوبارہ دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں احسان کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک تو بہت پسند آیا ہوگا۔ آگے بھی سنیں، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے کیا انعام رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو احسان کرتے ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے احسان کرنے والے محسن انسان کو اپنا دوست بنایا ہوا۔ یا کمال ہے یار، اللہ تعالیٰ نے کتنی شان دی ہے احسان کرنے والے کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور آیت میں جس کا ترجمہ یوں ہے کہ احسان کرنے والوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ یا اللہ، اجر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جنت تجری من تحتها الانہار، جنت ہے جس کے اندر نہریں ہیں، ہائے ہائے ہائے، بڑے مزے کی ہیں، ہر طرح کی سہولیات ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو احسان کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہیں جس کے اوپر بات کرنا لازم سمجھتا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ تو جب بندہ احسان بھی کرے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی ذاتی غرض نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے کل اس سے کام ملے گا۔ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کر لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ایسی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔